حمدا ومصليا ومسلما أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن شهد منكم الشهر فليصمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوستوں بزرگوں، آپ پر ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں زندہ رکھا اور رمضان المبارک کے فیوزات برکات سے ہمارے قلوب کو اور ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے، یہ تمام اسلامی مہینوں میں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور حضور نے فرمایا یہ مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب العالمین کے خصوصی انعامات اور احسانات اور نوازشیں اور مہربانیاں ہم گناہ گاروں کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ اس مبارک مہینے کے آتے ہوئے رب العالمین سرکش شیاطین کو قید کروا لیتا ہے تاکہ میرے بندوں کو وہ اغوا نہ کریں، گمراہ نہ کریں اور ان کو مجھ سے دور نہ کریں۔ اور اس مبارک مہینے کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے کوئی نیکی کا عاشق اور طالب کہ نیکی کی طرف بڑھے تو میں رب العالمین اس کو اپنی شان کے مطابق اجر ثواب اور درجے عطا فرماتا۔ اور اے گناہ کے طالب، زندگی اپنی گناہوں میں آلود کرنے والے میرے بندے، اب گناہوں کو چھوڑ میری طرف متوجہ ہو جا، پھر دیکھ تو میں آپ کے اوپر کیا کرم نوازیاں فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ رے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ رے مانگ، ان کا کرم دیتا ہے سدا مانگ رے، ان کا کرم دیتا ہے سدا مانگ رے مانگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ آپ میں سے کتنا محبت اور پیار والے انداز میں آپ اور ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو جو آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ رب کائنات پوری کائنات کا خالق و مالک ہو کر کے اور اس سے پیار محبت والے انداز میں اللہ حکم فرما رہا ہے کہ آپ میں سے جو بھی رمضان المبارک کو پالے، یعنی میں اس کو اتنی زندگی دے دوں کہ اس کے زندگی میں رمضان کی بہار اگر آ جائے تو فلیصموا، تو اس کو رمضان کے سب روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ روزے رکھو، بلکہ اللہ نے فرمایا اس کو رمضان کے روزے رکھنے چاہیے۔ کتنا مشفقانہ، شفیقانہ اور اپنا عیب والا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے، جو مشورے کے طور پہ ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں اور میں آپ کا ہی ہوں، مجھے آپ اپنا سمجھیں۔ میرے قریب آنے سے آپ کو شیطان نے دور کر دیا ہے، آپ کو تخلیق میں نے کیا ہے، ماں کے شکم میں نے آپ کو 9 مہینے تک وہاں تربیت کی ہے، پرورش کی ہے اور رزق روزی دیا ہے۔ ماں کے شکم سے جب باہر تشریف لائے تو میں نے آپ کو لیے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے دل میں محبت ڈال کر کے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو پالا ہے۔ جوان ہوئے ہو تو آپ کی تمام ضروریات کا میں نے خیال رکھا ہے۔ اگر شیطان نے آپ کو اغوا کر کے اور بدزن کر کے مجھ سے دور کر لیا ہے تو میرے بندے گھبراؤ نہیں، میں آپ کا ہی تو ہوں، خوش بھی ہو میرے ہو۔ کتنا پیار والا تھا، خوش بھی ہو، کتنا بھی دور ہو گئے ہو، کتنے بھی نافرمانی کی ہیں، کتنے بھی گناہ کر لیے ہیں،
कुछ भी कर लिया है, जमीन आसमान के खिलाफ गुनाहों से भर दिया, जो कुछ हो मेरे तो अल्लाह और मैं आपका ही तो हूँ, अल्लाह मैं आपका ही तो हूँ, आप मेरे ही तो हो। तो अगर रमजान का महीना आपको नसीब हो जाए तो फिर आपको रमजान के सारे रोजे रखने। इस पर हमें थोड़ा गैरत ईमानी वालों को झंझोड़ा गया है कि बंदे ये अपनी मर्जी और इख्तियार मत कहलाना कि मैं जुमे का रोज़ा रख लूँगा। अगर सर आरिफ साहब ने थोड़ा इसरार कर लिया, चलो सर फिर पीर का भी रोज़ा रखो, और इसरार किया हमारे मौलवी साहब ने, चलो सर फिर 27 का भी रोज़ा रखो। अरे भाई हमारा इख्तियार नहीं है, हम उसके बंदे हैं, हम उसकी मिल्कियत हैं, वो हमारा मालिक है। अल्लाह अल्लाह हम गुनाहगार हैं, सरता पा गुनाहों से पुर हैं, लेकिन अल्लाह फरमाया घबराओ नहीं, आप मेरे हो। आपके गुनाहों को, गलतियों को, खताओं को मिटाने के लिए तो मैंने ऐसे मौके आपको दिए हैं, रमजान का महीना दिया है, आप सब रोजे रखो। क्या आपको सारे रोजे रखने चाहिए। रोजे की क्या आज़मत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु अमल इब्ने आदम लह, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए, क्या उसके लिए। सुभान। हालांकि हम जो भी अमल करते हैं हमें तालीम यह है कि ये इरादा हो कि ये अल्लाह, या अल्लाह ये टूटा फूटा अमल मेरा आपने, अल्लाह फरमा रहा है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए, इल्ला सियाम, मगर रोजा, क्या रोजे वाला अमल, रोजे वाली इबादत ली, वो बंदा मेरे लिए का। मैं देखो थोड़ा बहुत नाम नमूद होता है, अगर कि दिल में इरादा ना भी हो, आप मस्जिद में आते हो, नमाज़ें पढ़ते हो, बाहर जाते हो, खैर खैरात देते हो, तो ये अमाल में आप और हमारा कुछ नाम नमूद है, शोहरत है, चाहे दिल में हो न हो, आपके लिए है। मस्जिद में आते जाते देख करके देखने वाला गवाही देगा, कहेगा कि यार ये नमाज है, क्या यार अच्छा बंदा। हज पे जा रहे हो तो दुनिया को पता चलेगा, चाहे आपने अल्लाह के लिए क्या है, ये बंदा जो है माल मिलकर दौलत खर्च करके, सफ़र की तकलीफें बर्दाश्त करके, अपने अजीज अकारिब घर वालों को छोड़ करके भाई अल्लाह के लिए, हज के लिए, कितना अच्छा बंदा है भाई। माल दौलत खर्च किया, सफ़र की सहूलतें बर्दाश्त की, हज पे गया, उम्रे पे गया, तो नाम आपका और हमारा होता है नहीं होता है। अल्लाह ने फरमाया हर अमल आपके लिए, इल्ला सियाम ली, मगर रोज़ा मेरे लिए, रोज़े वाला अमल मेरे लिए। अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे मेरे लिए आपने क्या किया, मेरे लिए आपने कौन सा अमल किया, मेरे लिए कौन सा अमल किया। तो इस हदीस में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे का हर अमल उसके लिए है, उसकी इज्जत के लिए है, उसके दुनिया में नाम नमूद शोहरत के लिए है, उसका उस कुछ सिला दुनिया में भी उसको मिल जाता है, आखिरत में तो 10 से लेकर 700 गुना तक, 1400 गुना तक उसको मैं दूंगा, लेकिन दुनिया में उसका नाम नमूद शोहरत होती है। हर अमल बंदे का बंदे के लिए, इल्ला सियाम ली, मेरे बंदे में रोजा मेरे, सुभान अल्लाह, मेरे बंदे रोजा मेरे, सुभान अल्लाह, मेरे बंदे रोजा मेरे। अल्लाह अकबर। खालिक की कायनात कर रहा है, बंदा सब कुछ तेरे लिए, सारा जहां तेरे लिए, लेकिन रोजा मेरे, सुभान अल्लाह, रोजा मेरे लिए। फिर अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा बंदे मेरे लिए कौन सा अमल किया, ये नहीं कहेगा अल्लाह मेरे लिए कौन से अमाल किए, अल्लाह मेरे बंदे मेरे लिए कौन सा अमल। अल्लाह। तो इस हदीस में हुजूर ने फरमाया, अल्लाह क्या फरमाता है, हर अमल बंदे के लिए, इल्ला सियाम ली, मगर रोजा मेरे लिए। सुभान अल्लाह। या अल्लाह रोजा अगर तेरे लिए है भी तेरे लिए। भाई देखो घर के अंदर खाने पीने की तमाम चीजें फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में पड़ी होती हैं ना, और आदमी अकेला होता है, क्या कोई देखने वाला
نہیں ہوتا، ٹوکنے والا نہیں ہوتا، اکیلا ہوتا ہے، لیکن کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کیوں کہ یار یہ روزہ جو ہے نا، یہ اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، تو کوئی دیکھ نہیں رہا، کچھ بھی ہے، کھانا پینا چاہے کھا پی بھی سکتا ہے، لوگ اس کو روک ٹوک بھی نہیں کر سکتے، اس کو بے روزے ہونے کا الزام بھی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے لیے ہے روزہ، اللہ نہیں کھاتا نہیں پیتا۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ فرمایا بنا سب کچھ تیرے لیے ہے، ہر عمل تیرے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے۔ سبحان اللہ، بھائی پوری کائنات پر قادر ہے، ہر چیز کا پاور، طاقت اور خزانے اس کے دستے قدرت میں ہے نہیں۔ وہ اتنا کریم ہے بھائی، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، اپنے ہیں۔ اللہ جسے کس آیا کریمہ میں اللہ نے ہمیں اپنا فرمایا، آپ میں سے جو ماہ رمضان کو پالے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ کتنا محبت پیار والے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں مشورہ دے رہا ہے، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہو، تو آپ کو جب رمضان کا مہینہ مقدس مل جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو میرے لیے روزے رکھنا۔ سبحان اللہ، بھائی ساری کائنات اس کی ہے، اور رب نے فرمایا بندہ ہر چیز تیری ہے، حالانکہ ہر چیز میری ہے، گناہ گار ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، دن رات میرے خلاف ورزی کرتا ہے، مالک و خالق میں ہوں، سب کچھ میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن بندہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ الصوم لی وانا اجزی بھی، بتا تم روزہ رکھ کے دیکھ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں اپنے شان کے مطابق آپ کو، سبحان اللہ، اپنی شان کریمی کے مطابق، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق، اپنے خزانے جتنے میرے پاس ہیں، جتنا کچھ ہے، اپنے خزانے رحمت کے، اجر کے، بخشش کے، مغفرت کے، سارے آپ پر میں لٹا دوں گا، خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دوں گا، آپ روزہ میرے لیے رکھ کے دیں۔ سبحان اللہ، لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میرے فضل و کرم کے اوپر چھوڑ دو، دیکھو کیسے میں اس کا آپ کو مقام اور انعام دیتا ہوں، اجر و ثواب دیتا ہوں، اور کیسی رحمتیں کرتا ہوں، آپ روزہ رکھ کر کے دیں۔ سبحان اللہ، اس کو محدثین نے یوں بھی پڑھا ہے کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، بندے روزہ میرے لیے ہے، لیکن اس کی جزا بدلہ میں خود خدا ہوں، میں خود خدا ہوں۔ سبحان اللہ، آئے پہ کیا رہ گیا، کیا بچ گیا؟ ملہ المولا فلہ الکل، جس کا رب اس کا سب، ہر چیز آپ کی ہوگی، کیا اللہ، سارا جہاں تیرے لیے تو خدا کے لیے۔ اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی روزہ اتنی بڑی عظیم نعمت، بھائی اگر آپ کے کپڑوں سے، جسم سے پسینے کی بو آئے گی تو آپ کے قریب بیٹھنے والا وہ اپنے ناک پہ کپڑا دے گا یا ہاتھ رکھے گا یا اٹھ کے چلا جائے گا۔ بھائی روزے کی وجہ سے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، جس کو آپ اور ہم بدبو کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عطر امیر سے زیادہ پیاری ہے، پسندیدہ ہے، عزیز ہے، محبوب ہے۔ اللہ کے حکم کے تعمیل میں اللہ کے لیے آپ نے روزے رکھنا شروع کیے، آپ کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ بو اللہ کو عطر امیر سے زیادہ محبوب ترین ہے، پسندیدہ۔ بھائی جب آپ کے روزے کی وجہ سے منہ کی بو اللہ کو محبوب اور عزیز ہے، تو کیا پھر آپ حبیب محبوب خدا نہیں بنو گے؟ اللہ آپ کو اپنا محبوب نہیں بنائے گا؟ ہاں، وہ زمین سے اٹھا کر کے عرشوں کے اوپر نہیں لے جائے گا روحانی طور پر، آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر کے آپ کو اپنا ولی نہیں بنائے گا۔ بھائی آپ کے لیے رحمت کے سارے دروازے اللہ کھول دے۔ اور حضور نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو میں دو خوشیاں عطا کروں۔ کیا بیٹا؟ بھائی اگر آپ کا امام صاحب
آپ کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھ کر کے اور کہے کہ شاباش، اتنا دل خوش ہو جائے. رب کائنات فرماتا ہے کہ روزہ تو جو رکھے گا میرے لیے اس کو میں رب کائنات ایسی 2 خوشیاں عطا کروں گا. ایک عند افطار، جب روزہ افطار آدمی کرتا ہے اس کو ایک عظیم فرحت اور خوشی ہوئی، کیا بہت خوشی ہوئی. اور عند لقاء الرحمن، دوسری خوشی جب قیامت کے دن باب ریان جنت کا ایک دروازہ ہے، وہ مخصوص روزے داروں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اوروں کے لیے نہیں. اللہ فرمائے گا این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ وہ دروازہ کھلوا دے گا، سب کو اندر داخل کر کے بند کروا دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت وہاں مویا ہوگی. اور اللہ فرمائے گا میرے لیے آپ نے روزہ رکھا تھا، میں نے اپنا دیدار آپ کے لیے رکھا. سبحان اللہ. دولت دیدار میں آپ کے لیے عطا کر دیتا ہوں. پھر اللہ اپنا پردے ہٹا دے گا، پھر وہ روزے دار بندہ بے حجاب بنا اللہ کے ذات کے جلوے دیکھے گا. بھائی جب اللہ کا روزے دار کو روزے قیامت میں جنت میں داخلہ کے بعد دیدار والی دولت نصیب ہوگی اور پردے ہٹا دیے جائیں گے، اس کو ایسی خوشی ہوگی، ایسی خوشی ہوگی، وہ کہے گا یا رب العالمین روزے کا اتنا بڑا اجر اور انعام اور صلہ ہے تو پھر ساری زندگی روزے فرض کر دیتا، میں ساری زندگی آپ کے لیے روزے. اللہ نے فرمایا تھا مختصر پروگرام، اب انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، بس روزے رکھنے والے کو رحمان میں کیا. اللہ اور حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان فی المیزان و حبیبتان الی الرحمن. حضور نے 2 ہمیں وظیفے دیے ہیں، 2 لفظ. کیا؟ ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 جملے ہیں، سارے کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور نے فرمایا اللہ نے یہ جنت کے باغات کا بیج ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں سے میرے لیے حوالے کیا. جو یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں درخت لگایا جائے گا، اس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا، تیز بجلی جیسی سواری اگر تیزی سے 500 سال تک دوڑے اس کے سائے سے نہیں نکل پائے گا. 2 الفاظ پڑھنے میں آسان ہیں اور پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور قیامت کے روز ترازو میں بھاری وزنی ہو جائیں گے. سارے جبل پہاڑ ایک طرف رکھے جائیں، اتنے گناہ ایک طرف رکھے جائیں، صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جس نے یہ پڑھا یہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. یہ بھائی ہے مفت کا انعام، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ گرے مانگ، کرم ان کا دیتا ہے صدا مانگ گرے مانگ. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ آپ